اگر عاصم بن برقیہ بنی اسرائیل کی قوم کا ولی ہے، نبی نہیں ہے، اور 40 گز لمبا، 30 گز چوڑا اور 40 گز اونچا ایک تخت بلقیس کا، وہ لیکن وہ بنی اسرائیل کی قوم کا ولی ہے، وہ بھی نبی تھے، بڑے اعلیٰ تھے، لیکن سب نبیوں سے اعلیٰ و بالا ہمارے مصطفیٰ ہیں، لہذا حضور غوث پاک کی کرامات عاصم بن برقیہ سے زیادہ ہوگی۔ اس نسبت کے اعتبار سے اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ 12 سال کے بعد وہ بیڑا بھی نکال سکتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ میں گیا وہاں گھر میں تو ایک شخص نے مجھ پہ اعتراض کیا، وہ کہنے لگا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ حضرت روٹی نکال کر کے دے دیتے تھے قطب الدین بختیار کاکی۔ میں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام پورا 100 سال تک ان کا کھانا پڑا رہا، جب 100 سال کے بعد اس کھانے میں وہ اسی طرح گرم تھا، اس میں کوئی بارش نہیں ہوئی تھی، کوئی موسم تبدیل نہیں ہوا تھا۔ اگر عزیر علیہ السلام کا کھانا گرم رہ سکتا ہے تو آپ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اگر ٹھنڈے تالاب سے گرم روٹی کو نکال دیں تو نکل سکتے۔ کرامت کو ہم مانتے ہیں، کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کر کے کچھ نہیں کوئی دکھا سکتا۔ ایک ان کے پاس تخت بلقیس والا واقعہ ہے جس کو انہوں نے مس یوز کیا، اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا، پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں۔ کر کے کوئی نہیں کچھ دکھا سکتا، ہاں دعا کریں، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کے لیے نبی ہونا بھی شرط نہیں، کہہ رہے نبی کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں کے اندر آیا، سعید ابن زید کے اوپر ایک عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا کہ اس نے زمین دبا لی ہے۔ مروان بن حکم اس وقت گورنر تھا مدینے کا، اس نے سعید ابن زید کو بلوایا کہ حضرت آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے، تو ان کے جملے سننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبا لی، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا۔ تو کیا میں رسول اللہ سے یہ بات سن کر بھی کر سکتا ہوں ایسا کام کہ میں کسی کی زمین دبا لوں؟ وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو معجزات اور کرامات ہے نا، اس میں انجینئر صاحب کو سمجھ نہیں آئی ہے، چونکہ فاعل حقیقی اللہ ہے لہذا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ ان کرامات کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ اور وہ بار بار ایک ہی مثال، سیدہ مریم کو صرف پھل نہیں ملے تھے اللہ کی طرف سے، وہ ایک پیغمبر کی والدہ تھی، اس کی وجہ سے ان کے پاس فرشتہ آیا، اور جو اگلی بات ہے کہ بغیر خاوند کے ان کو اولاد ہوئی۔ تو پھر پورے طریقے سے کرامت ثابت کرو۔ مجھے ان بزرگوں کی لسٹ چاہیے جن کے باپ نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ٹائم کیا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب لسٹ دو کدا پیو نہیں پلبدا۔ اگر تم نے عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم علیہ السلام کی مثالیں دینی ہے تو مجھے ان بابوں کی لسٹ بھی چاہیے جن کے باپ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کرامت نہیں رہے گی، کچھ اور ہی بن جائے گا۔ انج نہیں کرامتاں بن دیا۔ معجزات اس لیے ہوتے ہیں کہ نبیوں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا۔ کرامت کا مطلب ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے، اور خود مفتی صاحب بھی مانے کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جب اختیار میں نہیں ہوتا تو پھر آپ کیوں اس طرح کے کلیم کرتے ہیں؟ اچھا، پھر انہوں نے مثال دی جی وہ تخت بلقیس والا واقعہ۔ تخت بلقیس والا واقعہ ہم بھی عام حالت میں سمجھانے کے لیے اسے کرامت کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو وہ کرامت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں الفاظ ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے تو دعویٰ کیا۔ کرامت تو کبھی دعویٰ کر کے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کرامت ہے تو اس سے پہلے جو جن کھڑا ہوا تھا وہ بھی صاحب کرامت ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا، اس تخت کو تو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا، تو وہ بھی کرامت تھی۔ اس کو جن بیچارے کو پوچھتے ہی نہیں، یہ بھی کرامت کوئی نہیں ہے۔ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور مفتی صاحب سے اسی پوڈ کاسٹ میں غلطی ہوئی، کہتے ہیں انجیل کا علم تھا۔ انجیل تو کئی سو سال بعد نازل ہوئی ہے مفتی صاحب، انجیل کا علم نہیں تھا، کتاب کا علم ہے۔ اور اس طرح کا علم آج بھی اگر کسی کے پاس ہے تو کر کے دکھاؤ۔ انجینئر صاحب نے پڑھے ہے، وائٹ ہاؤس غائب کرو، مارگلا عزت رکھو، پورے پاکستان کو بریلوی دیوبندی کر لو۔ ہاں، اصحاب الکہف کا 300 سال تک سوئے رہنا یہ کرامت ہے، لیکن اس کرامت کا بھی اینڈ یہ ہے کہ اصحاب الکہف کو خود بھی پتہ نہیں چلا وہ کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں۔ جب وہ اٹھے ہیں تو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا 300 سال۔ یہ کرامت کا اینڈ یہ ہوتا ہے، اور یہ کرامت کے ذریعے کہتے ہیں بس کرامت ہو تو فاعل حقیقی اللہ ہے، جو مرضی منوا لیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ بھائی آج کی ڈیٹ میں کرامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کیٹاگوریکلی مجھ سے سن لیں آپ،
کرامت زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کوئی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لے. کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا. کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو صرف پیغمبر دکھا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے منوانا ہوتا ہے. یا پیغمبر کی موجودگی میں اگر کوئی معجزہ ہو کسی صحابی کے ساتھ، جس طرح سلمان علیہ السلام کے درباری کے ساتھ ہوا، یا نبی اسلام کی مبارک زندگی میں اور صحابہ کے ساتھ بھی کئی معجزات ہوئے ہیں، صحیح بخاری میں رپورٹ ہوئے ہیں، مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں، وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کرامت والا معاملہ ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں اور دعا قبول ہو جائے. کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا. ورنہ مجھے بتائیں، جو میں نے بابوں کی بٹی پلید کر دی ہے، اور یہ بابے واقعتاً ان کے نزدیک اولیاء اللہ ہیں، کسی ایک کو تو غصہ کھا کے قبر سے نکلنا چاہیے تھا، جیلم اکیڈمی کا چکر لگانا چاہیے تھا. ہمارے وہ خادم رضوی صاحب کہتے تھے جی امت مر جائے، امام مالک فرماندے نے کہ نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں، امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرماندے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں کہا بابا جی چھاڑ دو، امت کیوں مرے؟ بابے مر جان جڑے نگاہ مارتے سن. امت کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں. بابے کدھر مر گئے؟ انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا. نبی کی محبت ان کے ایمان کا حصہ نہیں ہے. ان بابوں کو پوجا ہی تم لوگوں نے اس لیے تھا کہ یہ نبی کے وفادار ہیں. آج کدھر ہیں؟ نگاہیں مار کے یوٹیوب سے ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ ریٹائرمنٹ لے لینے. بابے مر جان، امت کیوں مرے؟ تیرے بابے مر جان بابیا، امت مر جائے. کہانی کراتا رہا پوری زندگی، لوگ بھی جناب معصوم آ رہے ہیں واقعی جی. اور بابے کے دربار پہ جی 1000 سال تو بابا پال رہا ہے. اسی بابے نو پوچھنا کہ کدھر ہے بھائی، ڈیلیٹ کروا ویڈیوز. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اس طرح کچھ نہیں ہوتا بھائی. کرامت نام کی کوئی چیز اس طرح کی نہیں کہ کوئی کر کے بتا سکے. پرانی امتوں کی مثالیں دینا بالکل غلط بات ہے. وہ معاملہ ہی الگ تھا. ختم نبوت کے بعد یہ چیزیں اس طریقے سے بین ہے. ہاں دعا ہو سکتی ہے وہ قبول ہو، وہ کئی دعائیں ہیں جو قبول ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے. ہر بندے کے ساتھ اس طرح کے ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں تو ان کر لو. ورنہ یہ کچھ کر کے دکھا دیتے نا. سارے فیل ہو گئے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں ان کے فرقے. ان کے بزرگوں کی تعلیمات کی میمز بن رہی ہیں. کوئی کچھ نہیں کر سک رہا. تماشا لگایا ہوا انہوں نے. اور پھر کہتے ہیں نہیں کرامت وہی ہوتی ہے جو خلاف عقل ہو. بالکل ایسا ہی ہے. خلاف شرع تو نہیں ہو سکتی نا جی. خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا. توبہ توبہ، زہر پینا ہی حرام ہے. یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ جعلی واقعہ ہے، یہ روایتی درست نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں ڈسکس کیا. اس کے الٹ حدیث ہے، بلکہ یہ الٹ ہے. حدیث یہ ہے بخاری مسلم میں کہ جس شخص نے دنیا میں زہر پیا اور وہ مر گیا تو جہنم میں اس پہ آگ کا عذاب تو ہوگا، ساتھ یہ بھی ہوگا کہ بار بار زہر پیے گا، اسی طریقے سے منہ سے جھاگ چھوٹے گی، پھر مرے گا، پھر زندہ کیا جائے گا. جس نے دنیا میں چھرا مار کے اپنے پیٹ میں خودکشی کی، دوزخ میں ایک چھرا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر قتل کرے گا. جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو خودکشی کی بلندی سے، یا ہمارے وہ پیر بگوڑے شاہ کی طرح مینار پاکستان سے کود کے خودکشی کی اس نے، تو اسے بار بار پھر مینار پاکستان سے پھینکا جائے گا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. جو کام کرنا ہی حرام ہے وہ کرامت کہاں سے بن گئی؟ یہ کرامت بنا کے پیش کرتے ہیں. اور چھڑ دو زہر نو، لیاؤ بابا ساکٹ میں 2 انگلیاں دے میرے سامنے. لگ پتہ جائے گا، ساری بزرگی نکل جائے گی جی. بزرگ جی ہر چیز دا علم ہے بزرگ. چھڑ دو سارے بزرگوں نے اسی بٹھانے ایئر بس 380 اور پائلٹ کو نکال لیتے ہیں. جہاز لینڈ کروا کے بتائے کوئی بزرگ، آخرت میں جا کے لینڈ کرے گا. دنیا میں نہیں لینڈ کر سکتا. سب کہانیاں بنی ہیں، جھوٹ ہے، اس لیے ان کی میمز بن رہی ہیں. ہاں جی میرے بھائیو، اب آخر میں جو 5 علمی پوائنٹس عقائد کے اعتبار سے میں نے ڈسکس کرنے تھے وہ مختصر ہیں، وہ میں کر لیتا ہوں. ویسے تو 15 پوائنٹس میں ہی کافی طبیعت صاف ہو جائے گی. جو کٹر قسم کے فرقوں کے ماننے والے ہیں یا بزرگوں کے ماننے والے، یہ 5 عقیدے بھی میں کور کر دوں. پہلا عقیدہ، انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. مفتی طارق مسعود صاحب نے، میں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بریلویوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ کتابیں بدل گئی ہیں. کیا بھی نہیں سکتے تھے. 1944 میں تو تھانوی صاحب فوت ہوئے ہیں، 80 سال ہوئے ہیں مشکل سے. آج 2025 ہے 6 اپریل. السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں انہوں نے دفاع کیا. اب مفتی صاحب کو پتا تھا کہ کام انہوں نے غلط کیا ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ معین الدین چشتی کی بزرگی مانی ہوئی ہے، لہٰذا اگر ان کی باتوں میں 99 مطلب کفر کے نکلیں گے، ایک اسلام کا، تو ہم اسلام کا فتویٰ دیں گے، اگرچہ اس طریقے سے کلمہ پڑھانا غلط ہے. بھئی کہنا کیا چاہ رہے ہو؟
کلمہ پڑھانا بھی غلط ہے، پھر دفاع بھی کریں گے، کہتے ہیں بزرگی مانی ہوئی ہے۔ بزرگی تو غلام احمد قادیانی دجال کی بھی مانی ہوئی تھی، مناظر تھا مسلمانوں کا، حنفی سنی تھا، جب اس نے دعوی نبوت کیا۔ اصل میں تو دماغ خراب ہوا ہے اس کا آخری 5 سالوں میں، 1903 سے 1908 کے درمیان۔ اس سے پہلے تو وہ اور باطل تعویلات کرتا تھا، امتی نبی ہونے کا دعویٰ اس نے اس وقت کیا، تو پھر اس کی بھی خدمات ہے جی۔ بزرگوں کی بزرگی چونکہ مانی ہوئی ہے، بھائی کہاں سے مانی ہوئی ہے؟ ان بزرگوں کا واحد تعارف ان کی کتابیں تھیں اور ساری شرک کا پلندہ ہے۔ ہمارے نزدیک تو ان کی بزرگی نہ ماننا ضروری ہے۔ اگر کشف المحجوب شرکیہ کتاب ہے تو علی بن عثمان اجمیری کی بزرگی ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ ایکسٹرنل سورس کوئی نہیں نا ہمارے پاس۔ صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہمارے پاس ایکسٹرنل سورس موجود ہے، قرآن و سنت۔ اور یار بابا گرو نانک کو بھی مسلمان مانتے ہیں، بابا بلے شاہ کو بھی مانتے ہیں، نچ کے مرشد بنایا سی، یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ جن کی بزرگی مانی ہوئی ہے ان کی طرف غلط چیزیں جو ان سے ہوئی وہ ہم صرف نظر کریں گے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد انہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے، اور کہتے ہیں وہ رسول سے مراد انہوں نے قاصد لیا۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں بھی آیا نا، جاعل الملائکۃ رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی رسول بنایا، تو یہ لغت کے معنوں میں۔ سرکار قرآن میں کوئی لغت کے معنوں میں تو یہ رسول نہیں آیا، فرشتے تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، ان کو تو ڈائریکٹ اللہ سے پیغام ملتا ہے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کیا وہ نبی ہوتے ہیں؟ ان کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے، وہ رسول ہیں سارے فرشتے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے لیتے ہیں۔ معین الدین چشتی نے کہاں سے اللہ سے لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی، وہ تھانوی صاحب نے لکھا رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے رسول اللہ کے بھی رسول نہیں ہے۔ رسول اللہ کے رسول اگر کوئی تھے تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی تھے، اگر تم نے لغت کے معنوں میں لینا ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو خلیفۃ رسول کہتے تھے۔